السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے غریب مزدور کی محبت کا سچا واقعہ بتانے والی ہوں جس کا دل ایک بادشاہ کی بیٹی پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن وہ بادشاہ کے پاس شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں اس غریب مزدور کے ساتھ میں جو کچھ ہوا جان کر یقیناً آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خراسان میں ایک بلخ نام کا شہر ہے جہاں پر لوگ گرمیوں میں اکثر گھومنے پھرنے اور اپنی چھٹیاں منانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار سارے لوگ گرمیوں کا لطف لے کر واپس چلے گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا، یعنی کہ اب وہ اپنی زندگی کا باقی حصہ بلخ کی سرزمین پر ہی گزارے گا۔ اس کے بعد اس نے وہیں پر ایک کٹیا بنا لی اور اسی میں وہ رہنے لگا۔ اس کٹیا کے سامنے ہی بلخ کے بادشاہ کا ایک بہت ہی عالیشان اور ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ اب وہ مزدور دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کے محل کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ اس محل کے سامنے ایک خوبصورت باغ تھا جس میں شہزادی اکثر ٹہلا کرتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت مزدور اس باغ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر شہزادی کے اوپر پڑ گئی۔ شہزادی کو دیکھتے ہی مزدور مچل گیا، کیونکہ وہ شہزادی حسن کی ملکہ تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ جیسے ہی مزدور کی نظر شہزادی پر پڑی تو اس کا دل تھم کر رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ بھلا کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی نگاہیں چار ضرور ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی نظریں شرم سے جھکا لی اور سوچنے لگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہزاروں تلواروں سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا نگاہوں کے وار سے قتل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تلوار کا کٹا ہوا ایک مرتبہ ہی آہ کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، لیکن نگاہوں کا مرا ہوا ہر بار جیتا ہے اور ہر بار مرتا ہے۔ کچھ ایسے ہی حالت اس مزدور کی بھی ہو گئی تھی، مگر وہ کہتا بھی تو کیا کرتا، وہ تو ایک شہزادی تھی، اس لیے مزدور بیچارہ اپنا دل پکڑ کر رہ گیا۔ لیکن اب اس کو نہ خود کی فکر رہی اور نہ ہی مزدوری کرنے کی، اب بس وہ تو ہر وقت شہزادی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ کبھی کبھی رات کے وقت ہوا چلتی تو بیچارہ اپنی کٹیا کا دروازہ کھول دیتا کہ کہیں وہ آ تو نہیں گئی۔ بہرحال باہر نکل کر دیکھتا تو ہوا کا جھونکا ہوتا۔ اب وہ کبھی ہواؤں سے باتیں کرتا تو کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا۔ حالانکہ وہ ایک غریب مزدور تھا، مگر پھر بھی اس کا دل شہزادی پر آ گیا تھا۔ پھر ایسی حالت میں اس کے دن گزرنے لگے، رات ڈھلتی گئی، نہ کھانے کی فکر نہ سونے کی فکر۔ اسی طرح سے کئی دن اس نے دیوانگی میں گزار دیے۔ کافی دن تک وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے دعاؤں میں وہ شہزادی کو مانگتا رہا اور کوشش سے کرتا رہا شہزادی کے لیے۔ وہ دعائیں کرتا رہا، لیکن پلٹ کر پھر کبھی شہزادی کے محل کی طرف نہیں گیا، اس کے محل کے سامنے چکر نہیں لگایا۔ لیکن پھر جب اس کی دیوانگی ایک جگہ پر جا کر تھم گئی تو اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا، اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اٹھ اور سیدھا بادشاہ سے شہزادی کا ہاتھ مانگ لے۔ بس پھر کیا تھا، رات کو ہی اس نے جانے کی تیاری کر لی۔ رات کے آخر پہر میں سسکیاں لیتا ہوا اللہ سے دعا کرنے لگا، اے بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، اے قسمت سنوارنے والے میری بھی قسمت کو سنوار دے۔ اللہ میری قسمت میں تو اسے لکھ دے جس نے میرا چین کھویا ہے۔ اے اللہ، تیرے در سے ایسی کون سی نعمت ہے جو مل نہیں سکتی، تو تقدیر بنانے والا ہے، رب واحد ہے جو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا رب میری دعا بھی قبول فرما، شہزادی کو میری قسمت میں لکھ دے، اسے مجھے عطا کر دے۔ بس اب وہ غریب مزدور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جیسے ہی صبح کا سورج نکلا تو وہ غریب مزدور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ محل پہنچ گیا۔ اس وقت محل میں دربار لگا ہوا تھا، ہر ایک کی سنوائی ہو رہی تھی۔ اچانک ایک سپاہی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ایک غریب مزدور آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ تو یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اسے اندر بھیجو، ہم بیٹھے ہیں۔ اس لیے پھر اس نے غریب مزدور کو لا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور آنکھیں بڑی بڑی ہیں۔ غریب مزدور کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ کہو کس مقصد کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ تو اس غریب مزدور نے بڑی بے باکی سے کہا کہ جہاں پناہ، جو فریاد میں لے کر آیا ہوں وہ سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ میری فریاد کو سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اکیلے میں ملیے۔ بس پھر کیا تھا،
بادشاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، پوری محفل برخاست کر دی، سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے غریب مزدور کو ایک حجرے میں بلایا اور کہا کہ اب کہو تمہاری کیا فریاد ہے؟ تو یہ سن کر غریب مزدور نے بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے، جو بلخ کی شہزادی ہے، میں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ غریب مزدور کے منہ سے سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وزیر اپنی تلوار کو ہلک دیتے ہوئے کہنے لگا، اے بدبخت انسان، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو جھاڑتے ہوئے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسلامی اعتبار سے نکاح کا پیغام کوئی بھی کسی کے یہاں بھیج سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے ایسے ہی کر کے پورے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ پھر اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ وزیر تم اس مزدور سے بات کرو، یہ اسلامی اعتبار سے رشتہ مانگ سکتا ہے، لیکن ہم بادشاہ ہیں، اسے رشتہ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے تم اس کے سامنے کوئی ایسی مشکل شرط رکھ دو کہ جس کو یہ پورا نہ کر سکے، اور اگر یہ شرط کو پورا نہیں کر سکے گا تو خود بخود یہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وزیر کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ پھر وزیر نے غریب مزدور سے کہا کہ دیکھو، آپ ایک کام کرو، آپ ہمیں کچھ دن کی مہلت دو، آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ غریب مزدور چلا گیا۔ اب ادھر اس غریب مزدور کے 8 دن اللہ اللہ کر کے گزرے۔ 8 دنوں کے بعد میں پھر جب وہ امید کے ساتھ محل میں گیا تو وزیر نے کہا کہ جس بادشاہوں کے اور شہزادوں کے رشتے بلخ کی شہزادی کے لیے آئے ہیں، ان میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ شہزادی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو شہزادی کے ہار کے لیے کالا ہیرا یعنی کہ بلیک ڈائمنڈ لے کر آئے گا، یعنی کہ کالا ہیرا لے کر آئے گا۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ اس غریب کے پاس میں تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں تھی، پھر وہ کالا ہیرا کہاں سے لاتا؟ اور یہی نہیں، اگر یہ خود ایک بادشاہ بھی ہوتا تب بھی یہ کالا ہیرا نہیں لا پاتا، لیکن اس نے تو سچا عشق کیا تھا، اور اس کو معلوم ہے کہ عشق انسان کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا ہے۔ اب جس کے پاس میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، اس مزدور نے کہا کہ شرط تو بڑی مشکل ہے کالا ہیرا لانے کی، لیکن جب میں نے محبت کی ہے تو اسے لانے کی میں ضرور کوشش کروں گا، اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں مگر میں اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ میری محبت پاکیزہ ہے، بناوٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ غریب مزدور اپنے گھر گیا، اور پھر جیسے ہی رات کا آخری پہر آیا تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہنے لگا، سسکیاں لینے لگا اور کہنے لگا کہ یہ میرے مولا، تو نے کبھی بھی کسی مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا، تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے میرے مولا، مجھے کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے، اب اسے پانے کے لیے میں مشکل شرط میں پڑ چکا ہوں۔ اے میرے مولا، کالا ہیرا لانے میں میرے بس میں نہیں ہے، لیکن تو اختیار رکھتا ہے، مولا تو مجھے کامیاب کر دے۔ اس طرح سے وہ روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ پھر صبح ہوتے ہی اس کے آنسوؤں کا سیلاب تھم گیا، اور پھر وہ ایک ایسی طاقت نے اس میں حوصلہ پیدا کر دیا کہ وہ اٹھا اور نیا سفر شروع کر دیا۔ جس عشق کی راہ پر تو مسافر بنا ہے، اس سفر کو تو شروع کر لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ایک فاوڑا اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھا اور نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام تک بس ایسے ہی چلتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی نانی کبھی دادی کی کہانیاں میں اس نے سنا تھا کہ برفیلے پہاڑوں کے اندر کالا ہیرا موجود ہوتا ہے۔ پھر کئی دنوں تک چلنے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، یعنی میں پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تھک ہار وہیں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں کہاں آ گیا، میری منزل کہاں تھی اور میں کہاں پر آ گیا ہوں۔ اچانک ہی وہاں پر کوئی آتا ہے اور اس کے کندھے کو دھکا دے کر کہتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہیں، یہاں ایک پہاڑ تو ٹوٹ گیا ہے اور ٹوٹ کر یہ زمین پر آ گرا ہے، اور شام تک یہ پوری برف پگھل جائے گی اور یہاں پر برف کا سیلاب آ جائے گا۔ اگر تم یہیں پر بیٹھے رہے تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جلدی سے اٹھو اور سورج ڈھلنے سے پہلے یہاں سے واپس نکل جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ کہنے والا غائب ہو گیا۔ اب وہ غریب مزدور جس راستے سے آیا تھا، اس راستے پر پہاڑی کی چوٹی گر گئی تھی۔ اب وہ اس کو توڑ رہا تھا مگر وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ آخر میں پھر جب اس غریب مزدور نے وہاں پر راستہ بنانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ اس پر وار کیا تو وہ جگہ ایک دم سے ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔
मगर उसकी आंखों के सामने जो चीज थी उसको देखकर गरीब मजदूर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने काला हीरा मौजूद है। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और कहने लगा कि कुदरत की मदद इसी तरह से होती है। इसके बाद गरीब मजदूर ने वे काला हीरा अपने हाथ में लिया और फिर चुस्ती के साथ छलांग लगाते हुए वहां से निकला और सीधा बादशाह के महल में आ पहुंचा। वजीर ने जैसे ही उसे देखा तो कहने लगा कि फिर से आ गए तुम। हमने जो शर्त लगाई थी उसे पूरा किए बगैर फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर गरीब मजदूर ने कहा कि मैंने आपकी शर्त को पूरा कर दिया है। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और कहने लगा, ये लो काला हीरा और अपना वादा पूरा करो। सामने काले हीरे को देखकर बादशाह और वजीर की आंखें चकरा गई। बादशाह वजीर की तरफ और वजीर बादशाह की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि आगे क्या करे। जिस शर्त को बड़े बड़े बादशाह भी पूरा नहीं कर सकते, उस शर्त को एक आशिक ने पूरा कर दिया है। लेकिन इधर में वजीर बहुत होशियार था। आंखों ही आंखों में बादशाह के साथ में उसकी बातचीत हो गई। फिर वजीर ने कहा कि अरे असल में बात तो ये है कि ये तो हमारी शर्त थी, लेकिन शहजादी की भी एक शर्त है। शहजादी का कहना है कि जो कोई मेरे कानों की बालिया के लिए सफेद मोती लेकर आएगा मैं उसी के साथ में निकाह करूंगी। इसलिए आखिरी शर्त, और ये उसके बाद में कोई और शर्त नहीं होगी। तुम जाओ और शहजादी की बालियों के लिए दो मोती लेकर आओ, बस फिर तुम्हारा निकाह शहजादी के साथ में हो जाएगा। गरीब मजदूर ने फिर अपना दिल पकड़ लिया और कहने लगा, वाह रे नाकामी, अब मैं क्या करूं? लेकिन फिर इश्क ने कहा कि हार न मत, हिम्मत मत हारना, उठो और आगे चलो और आगे बढ़ो। जैसे पहाड़ों में अल्लाह ने तुझे काला हीरा दिया है, वैसे ही अल्लाह मोतियों का भी इंतजाम करेगा। फिर वे निकला, अपने घर पहुंचा और अल्लाह से दुआ की और फिर वे चल पड़ा। खूब लंबा सफर तय करने के बाद एक समंदर के किनारे पर पहुंच गया। कहते हैं कि समंदर के अंदर जो बोट होती है, जो जहाज होती है, उसके अंदर वे सफेद मोती होते हैं। लेकिन ये तो तैराकी जानता ही नहीं था, इसलिए ये समंदर के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपने चुल्लू में पानी भरा और बाहर फेंकने लगा। फिर भरा और फिर बाहर फेंकने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि मैं थोड़ी ही देर में इस समंदर को खाली कर दूंगा और जब समंदर खाली हो जाएगा तो फिर उसके अंदर की जो शीप है वे बाहर नजर आने लगेगी। फिर मैं उन सीपों को उठाऊंगा और ले जाकर बादशाह के महल में सीपों का फर्श बिछा दूंगा। बस यही सोचकर वे पानी बाहर फेंकने लगा। सुबह से शाम होने लगी, शाम से सुबह होने लगी, लेकिन समंदर में मौजें तो बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि अगर इश्क सच्चा हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। इसने अपनी हसरत भरी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया और कहने लगा कि ये मेरे मौला, मेरी मदद फरमा। मैं पानी भरकर फेंक रहा हूँ, लेकिन ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि जब 14वीं चांद होता है तो समंदर के अंदर ज्वार भाटा आता है। वे अपनी किरणों से पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समंदर के नीचे की जो चीज होती है वे ऊपर आ जाती है और ऊपर की जो चीजें होती हैं वे नीचे चली जाती है। बस फिर जैसे ही वे शब आई तो ऐसा ही हुआ, कई सीप समंदर से बाहर आ गई। सुबह का वक्त हुआ तो उसने उन सीपों को अपने दामन में समेटा और फिर सफेद मोतियों को लेकर बादशाह के महल की ओर दौड़ा। गरीब मजदूर को देखकर वजीर फिर से कहने लगा कि फिर से आ गए तुम। तो वो कहने लगा कि अब मैं सफेद मोती भी लेकर आया हूँ। मोतियों को देख तो वे पहचान गए कि सच में मोती लाया है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए फिर वजीर ने धीरे से कहा कि जरा सोचो तो सही, तुम कहाँ रिश्ता मांग रहे हो? आपने ये शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन थोड़ा बादशाह की इज्जत का ख्याल करो। अभी की ये बातें हो ही रही थी कि अचानक एक कनीज दौड़कर दरबार में आ गई और कहने लगी, शहजादी अचानक ही गिर पड़ी और वे बेहोश हो गई है, उसकी सांसें रुकी जा रही है। ये सुनकर सब लोग उठकर शहजादी की तरफ भागे, मगर इधर वे गरीब मजदूर कहने लगा कि हाय रे नाकामी, शर्तें तो पूरी हो गई हैं। काला हीरा भी ले आया, सफेद मोती भी ले आया, लेकिन जिसके लिए लेकर आया था अब उसका ही इंतकाल हो गया है, यानी कि वे शहजादी मर गई है। सब कह रहे थे कि शहजादी मर गई है, लेकिन ये मजदूर आशिक कह रहा था कि मेरी शहजादी मर नहीं सकती। फिर क्या था, पूरा बलक शोक में डूब गया। शहजादी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और शाही कब्रिस्तान में ले जाकर उसे दफन कर दिया गया। सब लोग दफन करके अपने अपने घरों में चले गए। कहते हैं कि फिर रात का आखिरी पहर आया। वे गरीब मजदूर अपने कंधे पर एक कुदाल लेकर अपनी कुटिया से बाहर निकला। आज वे अपनी मौत को गले लगाते हुए बहुत बड़ा काम करने जा रहा था। चलते चलते ये कब्रिस्तान में पहुंच गया। जाकर ताज़ा तरीन कब्रों को देख रहा था तो उस पर अपने घुटने टेक कर बैठ गया और सबसे पहले उस कब्र की मिट्टी का बोसा लेने लगा। इसके बाद वे जल्दी जल्दी कब्र से मिट्टी को हटाने लगा। कब्र ताज़ा थी,
जल्दी से मिट्टी हट गई। उसको तंक नजर आने लगी। उसने फौरन तंक हटाई तो उसे कफन दिखाई देने लगा। वे बेचैन हो गया, जल्दी से कब्र में उतरा और शहजादी को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर बाहर आकर कब्र की मिट्टी को बराबर किया और अपनी कुटिया में शहजादी को ले गया और फिर घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, जब बूढ़ी जुलेखा फिर से जवान हो सकती है, डूबा हुआ सूरज फिर से पलट सकता है, मुर्दा जिंदा और जिंदा से मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है, तुझे तेरे आखिरी महबूब का वास्ता है, मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की है, तू मेरी लाज रख ले और इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान बख्श दे। ए मेरे अल्लाह, अगर आज तू इस मुर्दा शहजादी में जान डाल दे तो मुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अभी गरीब मजदूर दुआएं मांग ही रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो एक नामालूम तबीब हकीम कुटिया के अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर एक टुकड़ा था, उसमें कुछ दवाइयां भी थी। उसने अंदर आते ही सबसे पहले शहजादी का हाथ पकड़ा, उसकी नफ्स देखी और फिर कहने लगा, ए अजनबी मजदूर, वक्त जाया न कर, ये शहजादी मुर्दा नहीं है, इस दवाई को जल्द तलवे पे मल। फिर मजदूर ने जल्दी जल्दी वे दवा शहजादी के तलवे पे मलने लगा। फिर उस हकीम की निगाह चिराग की रोशनी से शहजादी के चेहरे पर टिक गई। अचानक ही शहजादी हरकत करने लगी। इसके बाद तबीब ने दूसरी दवा निकाली और शहजादी की नाक में डाल दी तो उससे शहजादी को एक छींक आई और वह शहजादी उठकर बैठ गई। ये देखकर गरीब मजदूर की आंखें चमक उठी। फौरन ही अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई और कहने लगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने एक मुर्दे के अंदर जान डाल दी। फिर शहजादी ने जैसे ही अपने आप को दोबारा पाया तो कफन के आंचल से अपना मुंह छुपाने लगी और कहने लगी कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो इस पर गरीब मजदूर ने कहा कि शहजादी, आपके साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल महफूज हैं। इसके बाद गरीब मजदूर ने सारी दास्तान शहजादी को सुना दी, यानी अब तक की पूरी दास्तान शहजादी को सुना दी। दास्तान सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसको पता चल गया था कि इस गरीब मजदूर की मोहब्बत की वजह से उसे नई जिंदगी मिली है। मैं सिर्फ इसलिए फिर से जिंदा हुई हूँ, इसलिए उसने फौरन ही उसके साथ में निकाह करने के लिए हाँ कर दी। ये देखकर फिर हकीम ने कहा कि हम दोनों यहाँ पर गवाह हैं, तुम निकाह कबूल कर लो। फिर उन दोनों का निकाह हो गया और इस तरह से उस गरीब मजदूर को भी एक नई जिंदगी मिल गई। अब इधर लोग कह रहे थे कि शहजादी का इंतकाल हो गया है, लेकिन शहजादी तो नई जिंदगी पाकर मजदूर के साथ उसकी कुटिया में रह रही थी। ऐसे करते करते फिर कई दिन गुजर गए और फिर वे दिन भी आ गया कि इस कुटिया के अंदर एक फूल खिल गया, यानी इनको एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हो गया। फिर वह बेटा चलने लगा, बोलने लगा और कलमा पढ़ने लगा। तो एक दिन शहजादी ने कहा, सुना है कि मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद और मदरसों की तरफ ज्यादा हो गई है। जगह जगह पर वे मस्जिद और मदरसे कायम कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि महल में जो मदरसा चलता है उसमें हम अपने बेटे को भी भेज देते हैं। इस तरह से इनका बेटा महल के मदरसे में जाने लगा। एक दिन मदरसे में सालाना तकरीब से उस तकरीब में बादशाह भी आया। नन्हे नन्हे बच्चे ने झुककर बादशाह को सलामी पेश की। जैसे ही बादशाह की नजर गरीब मजदूर के बेटे पर पड़ी तो बादशाह का दिल खींचता चला गया। वह सोचने लगा, ये चेहरा तो जाना पहचाना सा मालूम होता है। पूछा गया, ये बच्चा कौन है? किसी ने बताया कि सामने जो कुटिया है उसमें एक मजदूर रहता है, ये उसी का बेटा है। बेचारी गरीब आदमी है, सुबह छोड़कर जाता है, शाम को लेने आता है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि अब जब भी इसका अब्बा इसे लेने आए तो उससे कहना कि अपने बेटे को महल में लेकर आए। फिर शाम को जैसे ही गरीब मजदूर आया तो उससे कहा गया कि बादशाह का हुक्म है कि तुम अपने इस बेटे को महल में लेकर जाओ। फिर गरीब मजदूर अपने घर गया और अपने बीवी से मशवरा किया और कहने लगा कि अब आगे क्या होगा, अब हमारा ये राज खुल जाएगा। तो शहजादी ने कहा, तुम फिक्र ना करो। फिर शहजादी ने अपने बेटे को शहजादे की तरह सजाया और फिर बाप की उंगली पकड़ाकर महल में भेज दिया। गरीब मजदूर भी अपना भेष बदल चुका था। फिर जैसे ही वह महल में पहुंचा तो बादशाह ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा मल्लिका के पास पहुंचा दिया। जैसे ही मल्लिका की नजर बच्चे पर पड़ी तो हैरान रह गई। वे कहने लगी कि बादशाह, जानते हो हमारी मरहूम शहजादी का बचपन भी ऐसा ही था। इसकी नाक तो देखो, इसके होठ तो देखो, इसकी आंखें तो देखो। फिर मल्लिका कहने लगी, बादशाह, ये बच्चा मुझे अपनी बेटी की याद दिलाता है, अब ये मेरे पास ही रहेगा, अब हम इसे वापस नहीं जाने देंगे। तो बादशाह ने कहा, बेगम, बच्चे खरीदे और बेचे नहीं जाते हैं, पहले इसके माँ बाप से हमें पूछना पड़ेगा। इसके माँ बाप गरीब लोग हैं, हम अपने महल में उनको जगह दे देंगे, वे हमारे महल में रहने लगेंगे।
تو پھر ہم اس بچے کو بھی دیکھتے رہیں گے اور ہمیں تسلی ملتی رہے گی، لیکن کسی کی گود خالی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر بادشاہ باہر آیا اور غریب مزدور سے کہنے لگا، ہماری ملکہ کی یہ خواہش ہے کہ یہ بچہ ہمارے محل میں ہی رہے۔ تو اس پر مزدور نے کہا کہ بادشاہ، بچہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہاں پر آپ قدرت کا کھیل دیکھو۔ کل یہاں پر غریب مزدور کھڑا تھا، شہزادی کا ہاتھ مانگ رہا تھا، اور آج یہاں بادشاہ کھڑا ہے، اس کا بچہ مانگ رہا ہے۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ غریب مزدور کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ میں مشورہ کروں، اگر میری بیوی راضی ہو گئی تو ہم یہاں پر رہ لیں گے۔ تو یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے آپ ہماری ملکہ کو اپنی کٹیا میں لے جائیں، وہ اسے منا لیں گی، پھر آپ یہاں پر آ کر رہنے لگ جانا۔ یہ سن کر غریب مزدور نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بچے کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی اپنی کٹیا میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ ادھر ملکہ نے کہا کہ ڈولیاں تیار کرو۔ پھر فوراً ہی ڈولیاں اٹھ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے؟ ارے کٹیا میں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے تب سے ان کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے یہ غریب کی کٹیا میں دعا لینے جا رہے ہیں۔ پھر ان کے قافلے نے مزدور کی کٹیا پر دستک دیا اور آواز دینے لگی، دروازہ کھولو، ملکہ تشریف لا رہی ہیں۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو سامنے ملکہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی شہزادی پر ملکہ کی نظر پڑی تو اس کی پلک جھپک گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی، شہزادی تم تو مر چکی تھی، پھر تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ ادھر شہزادی بھی اپنے جذبات پر قابو نہ کر سکی۔ پھر ماں بیٹی لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر جب وہ رو چکی تو پھر پوچھا کہ بیٹی بتاؤ تم یہاں پر کیسے؟ تو اس کے بعد شہزادی نے پوری داستان سنا دی۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ جس کو دفن کر دیا گیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دی ہے۔ اور اس کے بعد فیصلہ ہوا، اب تک جسے لوگ غریب مزدور کہہ رہے تھے، اب وہ بلک کے بادشاہ کا داماد ہے، اور کٹیا میں رہنے والی لڑکی کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ کی شہزادی ہے۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا، اب تمہیں کٹیا میں نہیں رہنا، اب محل میں چلنا ہے۔ پھر محل سے لے کر کٹیا تک سپاہیوں کی قطار لگ گئی، اور وہ وزیر کل تک اس غریب مزدور کو ڈانٹا کرتا تھا، آج وہ وزیر اس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ تو یہ ہے دنیا، یہ ہے قدرت کا فیصلہ۔ کبھی بھی انسان کو پیسوں پر اور اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کس انسان کی قسمت کو بدل دے، کب انسان فقیر سے بادشاہ بن جائے اور کب بادشاہ سے فقیر بن جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔